نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی نعمت سے نوازا، یعنی نبوت سے۔ پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا کر رہے تھے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، یعنی شہادت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تمنا تھی، یہ جو آرزو تھی، یہ کس طرح پورا ہونا تھا، اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شہادت ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو امام حسین کی شہادت سے پورا کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بیٹوں سے، نواسوں سے بہت محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار بچپن میں امام حسن امام حسین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر نماز میں چڑھ جاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے کو لمبا کرتے تھے، اتنے محبت کرتے تھے۔ تو یہ جو ابھی محرم الحرام چل رہا ہے، یہ محرم پہلے بھی مکرم تھا۔ یہ 4 مہینوں میں سے اربعۃ اشہر حرم، جو 4 مہینے مکرم ہیں، عزت والے ہیں، اس میں سے یہ محرم بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کو مقام دینا تھا، اس کو عزت دینی تھی، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اسی بابرکت مہینے میں محرم میں شہادت دی۔ یہ نہیں ہے کہ محرم پہلے مکرم نہیں تھا، محرم پہلے بھی مکرم تھا، اور یہ تو امام حسین علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی کہ اس کی شہادت اس میں ہوئی، یہ برکت والا ہے۔ اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالات میں اپنے نانے کے دین کو نہیں چھوڑا، نماز کو نہیں چھوڑا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اس کا سر جسم سے الگ کیا گیا، اور جب بدبخت ان کے سر کو نیزے پہ چڑھا کر اور گھوڑے پہ جا رہے تھے اس بدبخت ابن زیاد کی طرف کہ میں اس سے انعام لے لوں، تحفے لے لوں، تو اس کو ایک آواز اس کے کانوں تک پہنچی۔ امام حسین کے لبوں سے، ہونٹوں سے سورۃ یاسین کی آواز آ رہی تھی۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی، لیکن دیکھا کہ امام حسین کے ہونٹوں سے قرآن کی تلاوت جا رہی تھی۔ تو اس نے اپنے نانے کے دین بچانے کے لیے آخر تک نہ نماز کو چھوڑا، نہ ان مستورات نے، نہ ان پردوں کو چھوڑا، نہ نماز کو چھوڑا۔ یہی درس دے رہے تھے۔ آج کل ہم جو کرتے ہیں وہ حسینیت نہیں ہے، وہ امام حسین کا درس نہیں ہے۔ آج کل ہم تو آج کل یہ جو دیگیں پکتی ہیں، شربت تقسیم ہو رہے ہیں، یہ تو خوشی میں ہوتے ہیں اور لوگ غم مناتے ہیں۔ اصل میں جو امام حسین علیہ السلام، اس کا جو درس ہے، اس کا جو سبق ہے، اس نے جو تعلیم دی ہے، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو محرم پہلے بھی مکرم تھا، لیکن یہ امام حسین کو عزت دینی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت اس محرم الحرام عزت والے مہینے میں دی۔ پھر ان کو دن کیسا دیا؟ 10 محرم یعنی عاشورے کا دن، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ یوم عاشورہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس میں بڑے مواقع ہوئے تھے۔ عاشورے کے دن کا جو روزہ تھا وہ پہلے رمضان المبارک کے پہلے یہ لوگ فرض سمجھ کر رکھتے تھے۔ آج بھی جو ہے نا بڑا مقام ہے
اس روزے کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے۔ لوگوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے اس روزے کو ترک نہ کرے۔ یہ جو روزہ ہے عاشورے کا روزہ یعنی 10 محرم الحرام، تو امام حسین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسرا مقام دیا کہ ان کی جو شہادت ہوئی وہ 10 محرم عاشورے کے دن۔ یہ دن بڑا فضیلت والا دن ہے، اتنا بڑا فضیلت والا دن ہے، پھر بھی اس میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حسین کو شہادت دی، یہ اس کا مقام بڑھ گیا اس سے۔ اور آج دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہمیں جو ہے روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہودی وہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ 10 محرم الحرام کے ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھیں گے۔ آج کل ہمیں چاہیے 10 سے 11 کو ملا یا 10 کے ساتھ 9 کو ملا کے پھر روزہ رکھنا چاہیے، یعنی 2 روزے ہونے چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ جب نے نبی کو بتایا کہ یہودی یہ روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ فقط روزہ محرم 10 کو نہیں رکھو اور اس کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھو۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی ساری دنیا میں ہم نے مطالعہ کیا ہے، دیکھا ہے، پوچھا ہے کہ کوئی بھی یہودی روزہ نہیں رکھتا، کوئی بھی یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ نہیں رکھتا۔ تو یہ جو مشابہت کی بات تھی، مشابہت کی جو بات تھی وہ تو ابھی ختم ہو گئی۔ معارف الحدیث میں یہ حوالہ یہ لکھا ہوا ہے، یہ اس کا جواب ہی لکھا ہوا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت کے طور پہ کہا کہ ایک 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا نہیں چاہیے، اس کے ساتھ 9 محرم الحرام یا 11 کو ملانا چاہیے، تو آج کل یہ مشابہت بالکل ختم ہے، یعنی یہودی روزہ نہیں رکھ رہے۔ تو اگر آج کا مسلمان صرف عاشورے کے دن کا روزہ 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے فقط تو رکھ سکتا ہے۔ یہ معارف الحدیث کتاب ہے، اس میں جواب ہے۔ اب مشابہت کی کوئی بات نہیں رہی، اب مشابہت ختم ہو گئی ہے، اب کوئی یہودی روزہ نہیں رکھ رہے۔ اسی لیے مسلمان یہ نہ سمجھے 2 روزہ رکھنا پڑے گا، اس لیے عاشورے کے دن کا روزہ بھی اس سے ختم ہو جائے، وہ بھی اس کا جو ہے نکل جائے اور روزہ نہ رکھ سکے، اس لیے یہ 10 محرم الحرام کا فقط روزہ رکھ سکتے ہیں۔ بڑی فضیلت ہے اس دن کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو ان عاشورے کی دن کی عقیدت اور احترام کی عزت کرنے سکھائیں اور اس پہ عمل کریں، اور امام حسین علیہ السلام نے جو ہمیں درس دیا ہے، سبق دیا ہے، اس پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ امام حسین نماز کا حضرت علی سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں تک کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی سائیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا علی میرا یہ جو کام ہے یہ کر کے آنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ حضرت علی جو باپ ہیں امام حسن حسین کا، میں کہہ رہا ہوں درس کی بات کر رہا ہوں کہ کتنا ان کا درس ہے، امام حسین کیا درس دے رہے ہیں، کیا حسینیت کیا ہے۔ تو اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں آپ کا کام کر کے آیا ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بولا علی آ جاؤ، میں جو ہے آپ کے اپنا سر جو ہے آپ کے ٹانگے پہ رکھ کر سوتا ہوں، آپ کے گود میں سونا چاہتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بولا؟ حضرت علی سے جو بولا۔ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ میرے کو جو ہے نا جس طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار میں یہ شرف ملا تھا، آج میرے کو بھی مل رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود پہ آرام کرنا چاہتا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، اس نے یہ سمجھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کام ہے یہ کر کے پھر فوراً نماز کو
ادا کرتا ہوں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علی میں تیری گود میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تو حضرت علی سائیں رضی اللہ عنہ فرمایا یہ بڑا میرے لیے شرف تھا، میں اب کیا کروں، ادھر نماز جا رہی ہے، ادھر یہ خوشی یہ شرف جا رہا ہے، کیا کروں، نماز نہیں پڑھی۔ حضرت علی سائیں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود میں آرام کروایا۔ اس کے بعد حضرت علی سائیں پریشان بھی تھے، خوش بھی تھے، پریشان بھی تھے، خوش بھی تھے کہ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں آرام کر رہا ہے، اور دوسرا غم یہ تھا کہ نماز جا رہی ہے۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آنکھ کھولی، حضرت علی سائیں کو دیکھا، فرمایا کہ علی تیرے منہ پہ کچھ غم کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات دراصل یہ ہے، جب آپ نے میرے کو بھیجا میں وہ آپ کا کام کر کے آیا تو میں نے عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اب آپ نے کہا کہ میں آپ کے گود میں سونا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا یہ تو بڑی شرف کی فضیلت ہے میرے لیے، اب اس کو چھوڑوں یا اس کو چھوڑوں، ابھی تک میں نے نماز عصر کی نہیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا، فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہاتھ بلند کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا میرا خدا جب تو مشرق سے بھی سورج کو نکال سکتا ہے، مغرب سے بھی سورج کو نکال سکتا ہے، تو میرے علی کی نماز قضا ہو رہی ہے اور سورج اس وقت ڈوب رہا تھا، یعنی عصر کا نماز جا رہا تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی حضرت علی سائیں کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً جو ڈوبا ہوا سورج اس کو پھر طلوع کیا۔ حضرت علی سائیں رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عصر کی نماز پڑھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اسی مقام پہ بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، یہ حسینیت اس میں ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، رحم کریں، صلہ رحمی کریں، بھائی بھی کریں، یہ اگر نہیں ہے تو پھر حسینیت کہاں ہے، پھر تو یزیدیت ہے۔ امام حسین علی مقام نے جو ہمیں بتایا ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے، جو ہمیں سکھایا ہے وہ ہمیں سیکھنا۔ وہ تو قرآن کا تالی القرآن تھا، حافظ القرآن تھا، آج قرآن کہاں ہے؟ آج ہم نے قرآن شریف کہاں پڑھا ہے؟ جو نیزے کے اوپر پھر بھی ادھر قرآن پڑھا تھا۔ آخر میں جب امام حسین کو وہ بدبخت شہید کر رہا تھا، پھر بھی امام علی کے بیٹے حضرت امام حسین نے ظالموں کو کہا، اے ظالموں ابھی میرے کو چھوڑ دو، میں صرف نماز ادا کروں۔ یعنی تلواروں کے نیچے دشمن کے بیچ میں کھڑا ہے، پھر بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ آج کل ہم نے دین اپنا چاول پہ رکھا ہے، شربت پہ رکھا ہے، دیگوں پہ رکھا ہے، باقی نہیں ہے۔ نہ ان کا امامہ ہے، نہ ان کی وضاقت ہیں، نہ ان کی سنت داڑھی ہے، نہ کوئی نماز ہے، نہ تلاوت قرآن ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہے۔ سارا دن یہ کھانا پینا، یہ گھومنا، یہ خوشی کی طرح چلنا، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کسی کا حق کھانا، آج کل دیکھو ہمارے حکمران سرمایہ دار کسی گوٹ کا حق کھا جاتے ہیں، کسی ٹاؤن کا کھا جاتے ہیں، غربا کے حقوق ان کو ختم کر دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے نا کرتے کیا ہیں، ہم خیرات کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، کسی کے مال پہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے پھر خیرات کر رہے ہیں، کسی کا مال غصب کر کے ہوئے پھر بھی وہ نیاز کر رہے ہیں۔ کیا حضرت علی نے یہ فرمایا تھا ہمیں کہ آپ ایسا کرو؟ کس کے حقوق کو، چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے غیر حکومت میں ہو، سب کو پتہ ہے کہ میں ان کا حق کیسے چھینتا ہوں، عوام کے پیسے کو کیسے لوٹتا ہوں، ملک کے پیسے کو کیسے لوٹتا ہوں، اپنے ٹاؤن کے پیسے کو کیسے لوٹتا ہوں، تحصیل اور ضلع کے پیسے کو کیسے لوٹتا ہوں، عوام کا مال جو ہے وہ سارا ہڑپ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، اور حسینیت پھر ان کے نام پہ یہ تقسیم کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے، درس وہی ہے جو امام حسین نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں حسینیت پہ عمل کرنا، اور ہمیں جو امام حسین نے سکھایا ہے اس پہ، اور اس کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دین کے لیے امام حسین اپنا خون دیا ہے، اس دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ دین کس میں ہے؟ قرآن و حدیث۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو جو چیز دے اس کو پکڑو، جس سے منع کرے تم رک جاؤ۔
یہ کس کا دین ہے؟ امام حسین کے نانے کا دین ہے، جس کے بچانے کے لیے امام حسین نے اپنی جان دے دی۔ کیا اس کے نانے کے دین پہ ہم چلتے ہیں؟ نہیں چلتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، پردہ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، ان کی وضع کتب ہم چلتے نہیں ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہ کرو تو کرو، منع کہ رک جاؤ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب میرا امتی نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ ہم نے ٹھنڈک پہنچائی ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے پڑوسوں ہمسائے ان کا خیال کرو، کسی کا حقوق مت دباؤ، کسی کا حق مت کھاؤ۔ کیا کیا ہے ہم نے؟ منع کیا ہے یہ کام نہ کرو۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، زنا نہ کرو، بے حیائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، شکوہ نہ کرو، کسی کو آپس میں لڑاؤ نہ، مت لڑاؤ۔ یہ سارے کام تو کرتے ہیں، یہ تو یزیدیت ہے، یہ حسینیت تو نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے وہ حسینیت ہے۔ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ہٹ کر جو کرتا ہے وہ یزیدیت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ امام حسین کا جو نانا ہے ان کے دین پہ ہم مضبوطی سے پکڑ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں داخل ہو جاؤ تو مکمل۔ یہ نہ ہو میں نماز پڑھتا ہوں تو زکوٰۃ نہیں دیتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں پردہ نہیں کرتا ہوں، کسی کا حق کھا جاتا ہوں، یہ نہیں۔ اسلام میں داخلہ کروانے چاہتے ہو تو ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل، یعنی ہر پہلو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو۔ جہاد بھی فرض ہے، یہ بھی امام حسین نے کر کے دکھایا۔ کربلا میں امام حسین نے کیا کیا؟ جہاد کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض مواقع پہ حی علی الجہاد، حی علی الجہاد کی پکار کرتے۔ آج کل جہاد کہاں ہے؟ اس لیے تو مسلمان مغلوب ہو گئے، جہاد ختم ہو گیا ہے۔ امام حسین نے ہمیں جہاد سکھایا، اس کے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاد سکھایا۔ آج فلسطین میں ظلم ہو رہے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ مالی مدد بھی نہیں کرتے ہیں۔ یہ جہاد جس طرح یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر، جمعے کے دن کی فضیلت آئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، جس طرح روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال، لڑائی کرنا بھی آپ کے اوپر فرض کیا گیا۔ یہ کس نے دکھایا ہے؟ امام حسین کے نانا نے، امام حسین نے کر کے دکھایا ہے۔ آج ہم فلسطین بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جان تو پڑی ہے ادھر، سوشل بائیکاٹ بھی کہتے ہیں، ان کے دشمن کے ساتھ مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں، ان کے ایڈ نہیں کرتے ہیں، ان کی مدد نہیں کرتے۔ کتب علیکم القتال قرآن میں لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں۔ تو نانا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹے کا امام حسن، امام حسین، اس نے جو درس دیا ہے، یہ جو قرآن ہے اور احادیث ہے، اس میں دین محمد ہے، مذکور ہے۔ قرآن کے اندر جو 6666 آیات ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے؟ کبھی پڑھا ہے؟ امام حسین وہ اس قرآن کا حافظ بھی تھا، مفسر بھی تھا، تفسیر کرنے والا، عمل کرنے والا بھی تھا۔ تو وہ جو دین ہے مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ ہمارا کامل دین ہے، مکمل دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو میں کہوں کرو، جس کے منع کرو رک جاؤ۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہیں جاؤ، یہ بڑی برائی ہے۔ یہ منع ہے نا، کس نے؟ حضرت امام حسن کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اترا قرآن شریف، اس کا یہ حکم ہے، یعنی قرآن ہو یا حدیث ہو، اس پہ عمل کرنا یہ سنت رسول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہم آج کل دیکھیں کتنی برائیاں پھیل چکی ہیں، شراب نوشی چل رہی ہے، جوا چل رہی ہے،
کسی کی بے عزتی کرنا، بیٹے باپ کی بے عزتی کرے، بہن بھائی کی بے عزتی کرے، یہ کتنی بے حیائی ہے، اس کے منع کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا ہے۔ تو آج کل دیکھو بازاریں دیکھو بھرے پڑے، زنا کی بازار گرم ہے، شراب کی بازار گرم ہے، جوا کی بازار گرم ہے، حالانکہ امام حسین کے نانا نے منع کیا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ یہ جوا کھیلنا قرآن کے اندر ہے، ہمیں بتایا ہے امام حسین کے نانا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کیا ہے؟ شیطان کا عمل ہے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی تابعداری مت کرو، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن، پکا دشمن ہے۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے کہنے پہ اپنی زندگی مت گزارو۔ یہ فرمان کس کا ہے؟ یہ قرآن کس کے اوپر اترا ہے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترا ہے۔ احکام کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن اترا اس میں یہ بھی لکھا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ امتیں تو اور بھی گزر چکے ہیں، لیکن اللہ فرمایا تم بہترین امت ہو، اسی لیے تم بھلائی کی طرف دعوت دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ اسی لیے یہ جو بھی برائیاں ہیں، جو بھی برائیاں ہیں اس کو چھوڑ دو، جو بھی بھلائیاں ہیں اس کو اپنا لو، یہ حسینیت ہے۔ ورنہ اس کے مخالفت میں کرو گے، شراب پیو گے، جوا کھیلو گے، زنا کرو گے، یہ یزیدیت ہے، پھر یہ حسینیت نہیں ہے۔ بڑا حکم ہے لا تقربوا، آج کے لوگ بے حیائی بھی کرتے ہیں، گناہ کا کام بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، میں نے یہ کام کیا، کل ہم نے جشن منایا، کل ہم نے جو ہے شراب پیا اور یہ کیا، عورتیں جو تھے ہم نے بلوائیں، یہ کیا، اس کے ساتھ بے حیائی کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ امام حسین نے آپ کو جو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو کہا ہے کہ برائی مت کرو، برائی نہ کرو، آج کل برائیاں بہت چل رہی ہیں اور کوئی کسی کو روک بھی نہیں رہے۔ آج کل یہ وہ زمانہ ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی قوم کو کہا کہ ہفتے کے دن کو مچھلی کا شکار کرنا حرام ہے، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو حلال ہے، لیکن صرف فقط ہفتے کے دن کو شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں 3 گروپ تھے، ایک نے شکار کیا، دوسروں نے کہا ہمارا کیا جائے، ہم تو نہیں کرتے ہیں، کرتے تو وہ ہیں۔ جس نے منع نہیں کیا وہ، جس نے کیا وہ، اور تیسرا وہ جس نے کہا بھائی اللہ کے رسول کا حکم ہے، داؤد علیہ السلام کے اوپر حکم ہوا ہے کہ ہفتے کے دن کو مچھلی کا شکار مت کرنا۔ پھر جب اس نے چال بازی کی، اٹکل کے طور پر مچھلی کا شکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، جب صبح کو اٹھے، رات کو سوئے تھے، جب صبح کو اٹھے تو ان کی شکل بندروں کی طرح ہو گئی۔ ان کی تو ہو گئی جس نے شکار کیا، لیکن جس نے کہا ہمارا کیا جانے، ہم کیوں کریں، ہم کیوں کہیں، کرے یا نہ کرے ان کا مسئلہ ہے، وہ بھی باندر بن گئے۔ آج کل ہمارے مسلمان کا ایمان اتنا کمزور ہو گئے ہیں کہ بھائی وہ کر رہا ہے ہمارا کیا ہے، وہ کر رہا ہے ہمارا کیا۔ یہ نہ ہو کہ ان کے داؤد علیہ السلام قوم کی طرح تم بھی باندر بن جاؤ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر میرے طرف سے ایک آیت یا حدیث آپ کی طرف پہنچی ہو تو دوسروں کی طرف پہنچانا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنا اور اس پہ دوسروں تک پہنچانا یہ ہمیں توفیق دے، اور حسینیت پہ چلائیں، یزیدیت سے بچائیں۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ السلام علیکم۔